رانا صاحب، سینٹ میں اپوزیشن کے دو دھڑے، پی ڈی ایم عملاً ختم نہیں ہو گئی ہے جب حکومتی اراکین کی مدد لے کر یوسف رضا گیلانی صاحب آج لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے ہیں اور ناشتہ کر رہی تھے پیپلز پارٹی کے اراکین مریم نواز صاحبہ کے ساتھ. اس وقت یہ سارا کا سارا کام ہو رہا تھا. آپ کہتے ہیں کہ اسمبلیاں چھوڑیں، وہ آپ کے لیے لیڈر آف دی اپوزیشن کا سلاٹ چھوڑنے کو تیار نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اپنی اپوزیشن کی سیاست کا آج جنازہ نکال دیا ہے اور پیپلز پارٹی نے یہ اتنا غیر سیاسی فیصلہ کیا ہے کہ اس میں نہ صرف انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے بلکہ انہوں نے جو ہے وہ سلیکٹڈ لوگوں کو بھی جو ہے وہ اور زیادہ ایکسپوز کر دیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جن لوگوں کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ آزاد ہیں، کوئی فاٹا سے ہے، انہوں نے یہ 4 دن قبل جو ہے وہ ووٹ کس کو دیا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور کسی جمہوریت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی لوگ جو ہیں وہ پہلے چیئرمین کو ووٹ دے کے چیئرمین منتخب کروائیں اور اس کے بعد ادھر سے اٹھیں اور وہ آگے لیڈر آف دی اپوزیشن کو ووٹ دے کے لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کروا دیں؟ تو پھر تو یہی ہوا نا کہ پھر چیئرمین بھی جو ہے وہ سلیکٹڈ ہو گیا اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی سلیکٹڈ ہو گیا. کسی جمہوریت میں ایسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ممکن ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے یہ پتہ نہیں ان سے یہ غلطی کس نے کروائی ہے اور انہوں نے کس لالچ میں آ کے کی ہے. یہ غلطی جو ہے یہ ان کو جو ہے وہ لے کے بیٹھ جائے گی. رانا صاحب یہ اس وقت آپ کو بہت انہوں نے نون لیگ میں سستا سودا بیچا ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی نے استعفوں کے معاملے پر آپ کے ساتھ جو ہوا تو مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا کہ جی ایک اور متبادل بن گیا ہے، پھر سیز فائر ہو گیا، آج ناشتے پر بلا لیا. اسی دوران پیپلز پارٹی نے یہ کام کر دیا. 2018 میں آپ کی بلوچستان حکومت گرائی تھی اور سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنایا تھا. تو سیاسی سمجھ بوجھ کی کمی ہے، تجربے سے نہ سیکھنے کی کمی ہے، یا یہ دونوں چیزیں ہیں آپ کے پاس مگر آپ رسپانس ایسا دے رہے ہیں جیسے آپ میں کمی؟ نہیں دیکھیں، اس میں نہ کمی کی بات ہے اور نہ کوئی رسپانس دینے کی بات ہے. جب جو باتیں آپ نے دہرائی ہیں وہ اس سے پہلے کی ہے جب پی ڈی ایم جو ہے وہ وجود میں آیا. اگر اس میں کوئی اپنے انداز سے جو ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے اور اس کمٹمنٹ کو جو ہے وہ پورا نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، وہ پی ڈی ایم کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اس سے پی ڈی ایم کا کوئی نقصان نہیں مگر رانا صاحب اس سے آج اگر نقصان ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کا ہوا ہے اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دن ان کا کتنا مقام جو ہے وہ پورے ملک میں بنا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کا، اور آج انہوں نے اپنے آپ کو کہاں پہ جا کے پلیس کر دیا. مگر رانا صاحب پی ڈی ایم کو نقصان کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ پی ڈی ایم کی جنگ ہے حکومت کے خلاف اور نظام کے خلاف، اور جس پارٹی کی سپورٹ آج پیپلز پارٹی نے لی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کی، وہ حکومت کی اتحادی ہے اور اسی نظام کی پیداوار ہے جس کے خلاف آپ اسٹرگل کر رہے ہیں. تو ایفیکٹولی پیپلز پارٹی آؤٹ ہو گئی نا پی ڈی ایم سے اور آپ کا نقصان ہو گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کام آج ہوا ہے اور اس کو اب وہ ڈیفینڈ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ باپ کے ساتھ جو ہے وہ اگر انہوں نے جا کے مل کے حاصل کیا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن، آپ مجھے بتائیں کہ اس سے کیا حاصل ہوگا ان کو. تو یہ تو انہوں نے بہت ہی گھاٹے کا سودا کیا ہے اور اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی عوامی سپورٹ سے بھی جو ہے وہ ہاتھ دھوئیں گے اور انہوں نے اپنے چہرے کو بڑا داغدار کیا ہے. یہ تو رانا صاحب یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ بیک ٹو دا پوائنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی متبادل کے طور پر تیار ہو رہی ہے اور یہ سپورٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا. یہ تو نہیں ہوا ہوگا کہ حکومت نے کہا ہوگا سنجرانی صاحب سے بلوچستان عوامی پارٹی سے کہ 4 سینیٹر اپنے دے دو، یہ کہیں اور سے اشارہ ہوگا؟ دیکھیں، ہم نے تو آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں لے کے جائیں گے اور ہمارا وہاں پہ یہ مطالبہ ہوگا کہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں پیپلز پارٹی کو بھی بلایا جائے، اے این پی کو بھی بلایا جائے اور ان کے سامنے یہ سوال رکھا جائے. وہ ہمیں بتائیں نا وہاں بیٹھ کے کہ یہ 6 لوگ کون ہیں. سنجرانی کے ساتھ جو ہے وہ ان کا سارا تعلق ہے اور یہ ساری گیم جو ہے جو سنجرانی نے مینج کر کے دی ہے. سنجرانی صاحب نے خود مینج کر کے دی ہے یا کسی نے مینج کرایا ہے؟ نہیں، سنجرانی صاحب خود مینجڈ ہیں اور پھر آگے وہ چیزیں مینج کرتے بھی ہیں. سنجرانی صاحب جو ہے وہ انہوں نے اس میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے. سنجرانی صاحب نے آج سے کوئی 4-5 دن پہلے ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے اعظم مزید تارڑ صاحب، ان کو بھی فون کیا تھا کہ بھائی اگر کوئی 2-3 لوگوں کی کمی ہے تو میں نے کچھ مینج کیے ہوئے ہیں تو آپ مجھے بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، میں اپنی پارٹی کا پابند ہوں، پی ڈی ایم کا پابند ہوں، وہی جو فیصلہ کریں گے میں اس فیصلے کے مطابق ہی لیڈر آف دی اپوزیشن بنوں یا نہ بنوں.
لیکن مجھے ایسی مدد پھر اگر یہ سنجرانی پھر تو یہ سنجرانی صاحب کا ذاتی کام ہوا نا، پھر کوئی ادارہ تو پیچھے نہ ہوا، کیونکہ ادارے آپ کا تو لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بنوائیں گے طاہر صاحب کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ سنجرانی صاحب کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، سنجرانی صاحب کی طاقت کیا ہے، ان کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہے، آگے ان کے کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں اب کھل کے جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اور خاص طور پہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو ہے یہ بڑا غلط فیصلہ کیا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.